والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. صدق اللہ العظیم. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی صحابیات خواتین سے بیعت لینے کا ذکر فرمایا ہے. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین صحابیات سے بیعت لیتے تھے، لیکن صحابہ مردوں سے، صحابہ اکرام سے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر اکثر و بیشتر بیعت فرماتے تھے، بیعت لیتے تھے. لیکن خواتین صحابیات سے کبھی بھی آپ نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں فرمائی. زبانی کلامی بیعت ہوتی تھی، یا پھر کبھی ایسا ہوتا کہ دست اطہر میں کوئی کپڑا لے لیتے، کپڑے کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہوتا اور دوسرا سرا کسی خاتون صحابی کے ہاتھ میں ہوتا، اور اس طرح ان سے بیعت لیتے تھے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کسی پیالے میں جس میں پانی بھرا ہو، آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دیتے اور پھر صحابیہ سے فرماتے کہ اپنا ہاتھ اس میں ڈبو اور مجھ سے بیعت لو. بیعت کا مطلب ہم پچھلے درس میں عرض کر چکے ہیں کہ بیعت کا فلسفہ اور حقیقت کیا ہے. مختصر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم پر پکا وعدہ کرنا کہ یہ کام میں ضرور کروں گا، یا اگر نہ کرنے کا ہو تو یہ کام میں کبھی نہیں کروں گا یا کبھی نہیں کروں گی. اس پختہ اللہ کے حکم پر، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنے وعدے کو پختہ کر لینے کا نام بیعت ہے. زبانی کلامی بھی بیعت ہو سکتی ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھی بیعت ہو سکتی ہے، بلکہ بیعت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ جن سے بیعت لی ہو ان کو پتہ نہ ہو. بیعت لینے والا، بیعت کرنے والا بیعت کر لے اور بیعت لینے والے کو خبر بھی نہ ہو تو بھی بیعت ہو جاتی ہے. ہمارے اس دور میں اس طرح کی بیعت عام طور پر ناپید ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، مگر ہمارے مشائخ، اولیاء اور صلحاء کی اس طرح کی بھی بیعتیں ہوتی تھیں. مثلا کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، شیخ ہیں، اللہ کے نیک پیارے بندے ہیں، وہ درس و تدریس فرما رہے ہیں، واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں. ان کی سنگت اور صحبت میں بیٹھے بیٹھے کسی شخص نے یہ عہد کر لیا کہ اے اللہ، تیرے اس نیک بندے کی سنگت اور صحبت میں بیٹھا ہوں، میں ان کی سنگت اور صحبت میں یہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. میں نے ان سے بیعت کر لی ہے، میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. یہ بھی بیعت ہے. حالانکہ ان بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا گیا اور نہ ہی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بیعت کا ذکر کیا گیا. بیٹھے بیٹھے ان کی سنگت میں اگر کسی نیک کام پر اللہ سے عہد کر لیا ہو، اللہ کی نافرمانی نہ کرنے پر عہد کر لیا ہو، تو یہ بھی بیعت ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین صحابیات سے کئی بار بیعت فرمائی. ان آیات میں جو سورہ ممتحنہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 12 میں، اس میں فتح مکہ والی بیعت کا ذکر ہے. تو فتح مکہ کی بیعت ہو جو ان آیات میں مذکور ہے، یا اس سے پہلے کی بیعتیں ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی صحابیہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں فرمائی.
اس کو تاکیداً اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ پیری مریدی کرتے ہیں، ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ ان کے سلسلے صحیح ہوں گے، بیعت اور نسبت اور خلافت کے ان کے سارے سلسلے درست ہوں گے کہ وہ پیری مریدی فرما رہے ہیں۔ لیکن ان سارے مشائخ کو جو پیری مریدی فرماتے ہیں اور دین اور شریعت کا زیادہ علم نہیں رکھتے، تو وہ دیکھا دیکھی میں خواتین کو ہاتھ میں لے کر بیعت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فسق ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے۔ کسی غیر محرم خاتون کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ، یہ جسم کے ساتھ جسم مس ہونا، یہ فسق ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، خواہ دل میں کچھ غلط ارادہ ہو یا نہ ہو۔ ظاہری عمل پر شریعت کا حکم ظاہری عمل پر ہوتا ہے۔ تو اگر مرید ہونے والی اس خاتون کے دل میں جتنی بھی عقیدت ہم گمان کر لیں، اور بیعت کرنے والے وہ شیخ، ان کے بارے میں تو حسن ظن رکھنا ہی ہوگا، جتنا بھی حسن ظن رکھ لیں، جتنا بھی صاف ستھرا کیوں نہ ہو، مگر شریعت میں منع ہے، حرام اور گناہ ہے۔ 3 احادیث آپ سماعت فرمائیے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین صحابیات سے زبانی کلامی بیعت فرماتے تھے۔ اذا اقررن بذلک من قولہن، جب ان کو اچھی طرح آپ دین کا حکم بیان کر لیتے اور فرماتے کہ اس پر عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس پر عمل کرو گی۔ جب وہ عرض کرتی کہ جی ہاں یا رسول اللہ، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، یا ہم وعدہ کرتی ہیں کہ ہم آپ کے اس حکم پر سختی سے عمل کریں گی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ انطلقنا فقد بایعتکن، اب جائیے، آپ تشریف لے جائیے کہ میں نے آپ سے بیعت لے لی ہے۔ واللہ ولا واللہ ما مست ید رسول اللہ ید امرأۃ قط، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی اپنے دست مبارک سے کسی غیر محرم خاتون کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ واللہ، اللہ کی قسم، ما مست ید رسول اللہ ید امرأۃ قط، کسی اجنبی خاتون، غیر محرم خاتون کے ہاتھ کو آپ کے دست اطہر نے کبھی چھوا نہیں ہے۔ غیر انہ بایعہن بالکلام، صرف زبانی کلامی بیعت ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ ہاتھوں میں ہاتھ لے کر بیعت صرف صحابہ کرام سے تھی، خواتین سے نہیں تھی۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرماتی ہیں واللہ ما اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النساء قط، اللہ کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین صحابیات میں سے کسی کے ہاتھ کو بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ وما مست کف رسول اللہ کف امرأۃ قط، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ہتھیلی کبھی کسی غیر محرم خاتون کی ہتھیلی سے مس نہیں ہوئی، پکڑنا تو دور کی بات، کبھی چھوا بھی نہیں ہے۔ بتا فرما دیتے قد بایعتکن کلاما، میں نے آپ سے زبانی کلامی بیعت لے لی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا آپ کی خدمت میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں کپڑا لے لیتے، بہت زیادہ بھی کرتے تو ہاتھ میں کپڑا لے لیتے، اور اس کپڑے کا دوسرا حصہ خاتون صحابیہ یا خواتین صحابیات کے ہاتھ میں ہوتا، اور فرماتے ٹھیک ہے بیعت ہو گئی۔ جیسا کہ اس وقت ہمارے بعض مشائخ کا طریقہ ہے، بالکل درست ہے، سنت کے مطابق ہے، مگر مرید ہونے والی خواتین کو چاہیے کہ وہ باپردہ اور باحجاب حاضر ہوں، باپردہ اور باحجاب حاضر ہوں، کہ اپنے پیر و مرشد سے بھی پردہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ روحانی پیشوا ہیں لیکن ہیں تو غیر محرم، روحانی پیشوا ہیں، روحانی پیشوا ہونے کے ناطے روحانی رشتہ اپنی جگہ قائم ہے، لیکن اس سے شریعت کے اور نسبی رشتہ داریاں قائم نہیں ہو جاتی، نسبی محارم اپنی جگہ ہیں، لہذا خواتین
کو چاہیے کہ اگر کسی شیخ سے بیعت ہوں تو باحجاب باپردہ حاضر ہوں۔ وروی انہ باجع الناس وبین ایدیہن وبین یدیہ وایدیہن ثوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین صحابیات کو کبھی ایسے بیعت لیتے کہ آپ کے دست مبارک میں کپڑا ہوتا کہ وہی کپڑا، اس کپڑے کا ایک حصہ خواتین صحابیات کے ہاتھ میں ہوتا۔ حضرت عمر ابن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے جو صحابی رسول ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، کان اذا بايع الناس دعا بقدح من ماء۔ بعض مرتبہ آپ صحابیات کو بیعت کرتے تو پانی کا ایک پیالہ منگواتے، فغمس یدہ فیہ، اور اپنا دست مبارک اس پیالے میں آپ ڈبو دیتے، ثم امر الناس، پھر آپ ان خواتین صحابیات کو جن سے بیعت لے رہے ہوتے اور تعلیم اور تربیت کی جو باتیں ارشاد فرمانا چاہتے ان کو ارشاد فرما چکے ہوتے، جو ان کو سمجھانا چاہتے، جن باتوں پر وعدہ لینا چاہتے وہ ان کو فرما چکے ہوتے، تو پھر دست مبارک اس پیالے میں ڈالتے اور خواتین سے فرماتے کہ تم بھی اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈبو، لیکن جسم سے جسم مس نہیں ہوتا تھا، اور فرماتے کہ ٹھیک ہے تمہاری بیعت ہو گئی ہے۔ تو ان باتوں کا ذکر اس لیے ضروری تھا کہ بعض دفعہ نادانی اور ناسمجھی کی وجہ سے، یہ شریعت سے لا علمی کی وجہ سے لوگ مختلف مشائخ خدمت میں حاضر تو ہوتے ہیں مگر شریعت کے آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ ایسے ہی خواتین کو چاہیے کہ کسی شیخ سے مرید ہوں تو ان کی خدمت میں تنہائی میں حاضر نہ ہوں، خلوت میں علیحدگی میں حاضر نہ ہوں، جب بھی جائیں کسی محرم کے ساتھ جائیں۔ جہالت بہت بڑھ گئی ہے، جہاں دین کا علم بھی نہیں اور ویسے ہی آداب نہیں ہیں، ان خواتین کا حال یہ ہے کہ وہ دور دراز کے سفر کرتی ہیں اور جن سے بیعت ہوتی ہیں یا ان کے مزارات پر یا ان کی خدمت میں یا ایسے عرس کے میلوں میں حاضر ہوتی ہیں، عرس کے میلوں میں جاتی ہیں، حالانکہ وہاں بڑی کثرت کے ساتھ غیر شرعی امور کا ارتکاب ہوتا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ ایسے مزارات پر کسی صورت میں بھی خواتین کو حاضر ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں۔ کسی اللہ کے نیک بندے کے مزار پر خواتین کا حاضر ہونا نہ ہونا ایک مختلفی مسئلہ ہے، ایک اختلافی معاملہ ہے، لیکن اگر مرد و زن کا اختلاط ہو، غیر شرعی امور کثرت سے ہوں، اور جہاں فسادات اور خرابیاں بکثرت پائی جاتی ہوں اور گناہوں کے مواقع بکثرت پائے جاتے ہوں جیسا کہ عمومی طور پر ہے، تو اس طرح خواتین کو اجازت نہیں ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سر آنکھوں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے تو روحانیت ہے، اگر شریعت پر عمل نہیں تو روحانیت آ ہی نہیں سکتی۔ اب وہ آیت سنیے جس میں فتح مکہ کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین صحابیات سے بیعت لینے کا ذکر کیا ہے۔ ابھی آیت کا ہم صرف ترجمہ کریں گے، اس کی تفصیل اگلے درسوں میں بیان ہوگی۔ بڑی جامع آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب کے ساتھ خواتین سے بیعت لینے کا حکم دیا۔ یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب مومن خواتین صحابیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یبایعنک، اور وہ آپ سے بیعت لینا چاہیں، وہ آپ سے بیعت کرنا چاہیں، تو اے پیارے حبیب ان باتوں پر آپ ان سے بیعت لے لیں، اور صرف بیعت ہی نہ لیں بلکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ہم ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان باتوں پر آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو اے پیارے حبیب آپ نظر رحمت فرمائیں، ان پر نظر کرم فرمائیں، اور اپنی بارگاہ کرم سے ان کو محروم نہ رکھیں بلکہ ان کی بیعت لے لیں۔ ان باتوں پر ان کی بیعت لے لیں اور بیعت بھی لیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں۔ بڑی قابل توجہ بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ یوں بھی مغفرت فرما سکتا ہے کہ خود غفور الرحیم ہے، لیکن ارشاد فرمائے کہ پیارے حبیب وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ پھر بخشش کی خیرات ان کو عطا فرما دے۔ یہ اس لیے تھا تاکہ سب پر بھی یہ واضح کر دیا جائے کہ بلا شبہ مغفرت کی خیرات اللہ عطا کرتا ہے، بلا شبہ مغفرت اور رحمتیں اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، مگر وسیلہ ذریعہ، وسیلہ کامل وسیلہ اور کامل ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل واسطہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان باتوں پر آپ ان سے بیعت فرما لیا کریں، اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، ان سے اس بات پر بیعت لیں۔ ولا یسرقنا، وہ چوری نہیں کریں گی۔ ولا یزنینا، وہ بدکاری نہیں کریں گی، زنا اور بدکاری کے قریب نہیں جائیں گی۔ ولا یقتلن اولادہن، وہ آئندہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی۔ ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور خود گڑھ کر کسی پر بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ کوئی الزام گڑھیں، کسی پر کوئی بہتان خود بنائیں اور دوسرے پر وہ بہتان لگائیں، وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گی۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور پیارے حبیب آپ ان سے یہ بھی بیعت لیں کہ وہ آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، اس بات پر بھی بیعت لیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ ان آیات کی تفصیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے تناظر میں خاص طور پر ان باتوں پر بیعت لینے کا کیوں حکم دیا، کیا ان میں کوئی خصوصیات تھیں؟ جی ہاں، بالکل خصوصیات تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں کی عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تعلق اور آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔